نحمده نصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين نور خضرا سے دل جگمگا لیجئے، اپنا سینہ مدینہ بنا لیجئے۔ جو بھی دیکھے محمد کا سیدا کہے، اپنا کردار ایسا بنا لیجئے۔ ذہن و دل پر ہو طاری اداسی اگر، نعت صلی علی گنگنا لیجئے۔ دشمنی پر تلا ہے یہ سارا جہاں، اب خبر اے میرے مصطفیٰ لیجئے۔ نور خضرا سے دل جگمگا لیجئے، اپنا سینہ مدینہ بنا لیجئے۔ تمام حضرات اور آپ تمامی عاشقان رسول کی بارگاہ میں میرا سلام پیش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم سب مل کر پیارے آقا تاجدار مدینہ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے عزیزوں، آج کا جو یہ گفتگو ہوگا انشاءاللہ تعالی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہوگا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ باغور خاموشی اختیار کر کے، دل کے گلیچوں کو کھول کر، اپنے آپ کو حاضر کر کے ضرور سنیں گے۔ تو آئیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے پہلے نسب نامہ آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب شریف والد مسجد کی طرف سے یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصہ بن غالب بن فہر بن ملک بن نظر بن بنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن عدنان، اور والدہ مجیدہ کی طرف سے حضور کا شجر نسب یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن آمنہ بنت وحی بن عبد مناف بن جہرہ بن کلاب بن مرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے، اور آگے چل کر دونوں کا سلسلہ ایک ہو جاتا ہے۔ عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ اتفاق مورخین ثابت ہے۔ اس کے بسط ناموں میں بہت کچھ اختلاف ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تھے تو عدنان ہی تک ذکر فرماتے تھے، مگر اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ خاندانی شرافت: حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان و نسب نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان جب وہ کفر کی حالات میں تھے، بادشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کو اقرار کیا ہوا فنا جو نسب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالی خاندان ہے۔ حالانکہ اس وقت وہ آپ کے بدترین دشمن تھے، اور چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرا دیں۔ مسلم شریف اولاد میں سے کنانہ اور برگزیدہ بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔
لحم نصب علی و فلیس کمثلہ حسیب نصیب منعم متکرم۔ بہرحال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو لحم نصب علی فلیس کمثلہ حسب نصیب منعم متکرم، یعنی حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ کوئی بھی حسب و نسب والا اور نعمت و بزرگی والا آپ کے مثل نہیں۔ اب قریش کے تعلق سے آپ لوگ سماعت فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندانوں نبوت میں سبھی حضرات اپنی گناگوں خصوصیت کی وجہ سے بڑی نامی گرامی ہستیاں ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کلام پر چار تارے بن کر چمکے۔ ان با کمالوں میں سے فہر بن ملک بھی ہیں۔ ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی کہلاتی ہے۔ فہر بن ملک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خوددار طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ چنانچہ اس بارے میں بن عمر حماری کا شعر بہت ہی مشہور ہے کہ وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْرَ بِهَا سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشٌ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن ملک سے جا ملتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ حاسم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا حاسم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام عمر تھا۔ انتہائی بہادر، بے حد شفیع اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک ہو گئے تھے تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچ کر روٹیوں کا چورا کریں۔ اونٹ کے گوشت کے شوربے میں شریک ان کو حاسم روٹیاں کا چورا کرنے والا، چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ بہت حسین و خوبصورتی اور وجیح تھے۔ جب سن شعور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمر کی صاحبزادی سے ہوئی، جن کا نام سلمہ تھا، اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینہ ہی میں پیدا ہوئے۔ چونکہ حاسم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستہ میں بامقام غزہ انتقال کر گئے، اس لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے، اور جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکہ مکرمہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ عبد المطلب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ہیں، جن کا اصلی نام شیبہ ہے۔ یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و جاہد تھے۔ غار ہرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار ہرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کا ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قہر پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں
ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو دعا قبول ہو جاتی تھی۔ یہ لڑکیوں کا زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے اور چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے۔ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھانا کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب مطعم الطیر پرندوں کو کھلانے والے ہے۔ شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے اور عقیدہ کے لحاظ سے موحد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پھٹ گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ بھی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ کے وقت میں پیش آیا۔ 120 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ اصحاب فیل کا واقعہ سماعت فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں سے ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص گیز و گجب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پاخانہ بھر کر اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ تیس میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں سے 100 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے ہی تھے۔ عبد المطلب کو یہ واقعہ سے بڑا رنج پہنچا۔ آپ اس معاملے میں گفتگو کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں تو اس نے آپ کو اپنے خیمہ میں بلا لیا اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، رعاب دار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تب صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت کی کیا بات ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں گفتگو تک نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے، وہ خدا کا گھر ہے، خدا اپنے گھر کو خود بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ اور جانے اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور عبد المطلب تمام جانوروں کو لے کر اپنے گھر چلے
چلے گئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازہ کا حلقہ پکڑ کر انتہائی کراری اور کگریا وزاری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے یا اللہ اللہم ان المرعا یمنعورہ لہو فمنع رحالکا وانصر علی آل صلیبی وعاد بدہ الیوم لکا۔ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر زرار اور ہاتھیوں کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ سا گیا۔ ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حالت میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان دل بادل لشکروں نک ابرہہ کی فوجوں پر زور شور سے سنگباری شروع کر دی کہ آن میں ابرہہ کا لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں نے سنگباری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکر کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک بھی آدمی زندہ نہیں بچا اور اس کے سب ابرہہ اور اس کے ساتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھر سے ماریں تو انہیں بچائے ہوئے بھوس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کی لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس مرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ میرے پیارے عزیزوں، یہ جو بیان آپ نے سنا، ذرا غور و فکر کریں اور یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آج پہلا حصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور انشاءاللہ تعالی یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پورا جتنا بھی حصہ ہے آپ کی زندگی کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی ساری باتیں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور یہ کہتے ہوئے بس یہیں پر روکنا چاہتا ہوں بیان کو۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔ کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے طفیل معاف فرما کر
اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں مقبول کر لے اور اپنے پیارے حبیب کا سچا عاشق بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔